اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا جس سے دنیا و آخرت مالا مال ہو جائے گی۔ ہمارے وظائف کی دنیا میں ہمارے بھائی اور بہنیں بہت سے وظائف روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کر رہے ہیں، جن میں محبت، دوستی، دولت، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں بتانے والا، نہ ہی بتا رہے ہیں۔ کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو پریوں کو بھی ہمارے پاس بھیجنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ پریاں ایک دن میں، آدھے گھنٹے میں، 5 منٹ میں آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ماشاءاللہ، کیسے کیسے لوگ یہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں۔ اور جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ماشاءاللہ جو بھی اس وظیفہ میں کامیاب ہو گیا اس کی دنیا آخرت سنور گئی۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے جو نئے آنے والے ہیں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور اپنے واٹس ایپ دوستوں، عزیز و اقارب کو بھی شیئر کریں کہ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ چیز ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو شاید آپ کو کسی نے نہ بتائی ہوگی۔ میں وہ شوق سے تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے نہ بتائی ہوگی، شاید کسی نے بتائی ہوگی، میری نظر سے نہ گزری ہوگی، لیکن یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے جو آپ کو جھونپڑی سے محلہ تک لے جاتی ہے، محلات سے قلعوں تک لے جائے گی، پیدل چلنے سے کاروں پہ پہنچ جائیں گے، فرش سے عرش تک پہنچ جائیں گے، عرش سے جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت میں جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے، جنت الفردوس سے آگے اعلیٰ مقام پر یہ وظیفہ آپ کو فائز کر دے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو چند دنوں کا ہے، خلوص دل سے کرنا ہے، صدق دل سے کرنا ہے، سکون سے کرنا ہے، اور پورے یقین و محکم سے کرنا ہے۔ جو میں بتاؤں گا اس پر عمل کرنا ہے، پاک دامنی سے کرنا ہے، حلال سے کرنا ہے، حرام سے نہیں کرنا۔ بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ بلقیس کا تخت بھی لے آتے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بہت زیادہ طاقت ہے، بہت ہی زیادہ طاقت ہے کہ وہ انسان کی کایا پلٹ دیتے ہیں اگر صدق دل سے کیا جائے تو۔ مگر جو میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ قرآن مجید کی ایک سورہ کا ورد ہے جو آپ کی کایا کیا، آپ کی آخرت بھی پلٹ دے گی، آپ کو سب گناہوں سے پاک کر دے گی، آپ کو نومولود پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دے گا یہ وظیفہ، اگر اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، صدق دل سے کریں گے، سکون سے کریں گے، آرام سے کریں گے، پاک صاف ہو کر کریں گے، حلال و حرام کی تمیز کر کے کریں گے، تو یہ آپ کو ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں دے گا، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ رب العزت کی آپ پر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی، ہر طرف سے آپ خوش و خضو ہوں گے، آپ کے نزدیک کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور آپ اس دنیا میں بھی روشن ہو جائیں گے، آخرت میں بھی روشن ہو جائیں گے۔ یہ ورد اتنا بڑا بھی نہیں ہے، یہ ہے بھی چھوٹا سا، تو اس کو ہر صورت میں کریں، اللہ رب العزت آپ کو منزل تک پہنچائیں گے۔ یہ سورہ ملک کا ورد ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے خصوصی غسل کریں،
احرام کی شکل میں 2 چادریں باندھے، جیسے حج و عمرہ پر جاتے ہیں تو احرام باندھے جاتے ہیں، ایسے شکل کی 2 چادریں باندھیں، ان پر اچھا سا عطر کوئی خوشبو لگائیں، پھر چلے کی جگہ پر، جس جگہ پر آپ کا نے بیٹھ کر چلا کرنا ہے، چلے کی جگہ پر عود و عنبر جلائے، یعنی اگر بتی روشن کرے، پھر مصلی بچھائے، مصلی بچھانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تمام جملہ مکروہات شریعہ سے تائب ہو جانا ہے۔ چلا کرنے سے پہلے تمام مکروہات شریعہ، یعنی کہ جو شریعت میں چیزیں ناجائز ہیں، مکروہ ہیں، ان سے پرہیز کر جانا ہے، ان سے توبہ کر جانی ہے، ان سے اجتناب کر جانا ہے، ان سے دور ہو جانا ہے، اور کل حلال اختیار کرے، اور ہر چیز جو حلال ہے، جو آپ پر اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر حلال فرمائی ہیں، ان پر ہی قناعت کریں گے، ان پر ہی گزارا کریں گے، ان پر ہی اپنی بسر اوقات کریں۔ پھر رات جمعہ کو بعد از نماز عشاء 12 رکعات نماز نفل بنیت زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد الغسل و تازہ وضو پاک صاف لباس پہ ادا کریں۔ وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ غسل کرنا ہے، پاک صاف لباس ہونا چاہیے، پاک صاف جگہ ہونی چاہیے، پاک صاف ہر چیز ہونی چاہیے، اور ہر رکعت میں بعد از سورۃ فاتحہ کے 2 بار سورہ ملک پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر پاک صاف بستر پر قبلہ رخ منہ کر کے درود شریف 16 بار پڑھ کر سو جائے۔ رخ چہرہ قبلہ رخ کی طرف ہوگا، کسی سے بات چیت اس دوران نہیں کرنی انشاءاللہ چند یوم میں۔ اس عمل سے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہوگا اور آپ کی مراد پوری ہوگی۔ یہ ہے چلا ناظرین کرام، جس کو میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، کیا اس کو دنیا و آخرت میں کسی چیز کی کمی رہتی ہے؟ کیا وہ فرش سے عرش تک نہیں پہنچ جاتا؟ کیا وہ سدرۃ المنتہا کے بھی آخری مقام تک پہنچ جاتا ہے؟ جس کو میرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس شیلا کو کریں۔ مقدر والوں کو ان کی زیارت ہوتی ہے، اس کو ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے ان مقدر مالوں والوں میں آپ بھی ہوں، جو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں ہی، زندگی میں ہی شرف یاب ہو جائیں، تو آپ کو نہ دنیا میں کسی تکلیف کو تنگی دستی ہوگی، نہ دنیا میں کوئی غم رنج ہوگا، نہ آخرت میں کوئی پریشانی ہوگی۔ جب زیارت رسول ہو جائے گی تو آخرت میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، دنیا میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔